السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے گھر میں خیر و برکت کس طرح سے داخل کی جا سکتی ہے، یا کون سے ایسے اسباب ہیں، ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں خیر ہوتی ہے، برکت کے معاملے ہوتے ہیں، جن سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کو ہم عام طور پر کم جانتے ہیں، یا پھر ہمیں اس کے بارے میں معلوم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کچھ چیزیں اخلاقی ہیں، کچھ عبادات کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو حمد و شکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا گھر میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید روزانہ کے حساب سے جس گھر میں کی جاتی ہے وہاں پر بھی برکت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، رزق بھی آتا ہے۔ قرآن کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، قرآن کا اپنا ایک پیس ہے جو پورے ایٹماسفیئر کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کا رہنا بھی خیر والا ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے اطراف کے لوگ بھی اس خیر میں داخل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے یہ وہ عمل ہے کہ چھوٹے بچے یا آپ سے عمر میں جو چھوٹے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ صرف آپ کو تلاوت کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اگلی دفعہ شوق میں قرآن اٹھا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر سے وراثت میں لیا ہے قرآن کا پڑھنا۔ جن گھروں میں بڑے قرآن پڑھتے ہیں یقیناً اس گھر کے چھوٹے بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ عبادت آتی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ کثرت کے ساتھ استغفار گھر میں ہر معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے ہے۔ اگر رزق نہیں ہے، رزق کی کمی دور کرے گا۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کو دور کرے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر اولاد ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے معاملات زندگی بگڑ گئے ہیں تو استغفار پڑھنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں تو استغفار پڑھنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی زبان بہت تیز ہے اور ہر وقت دوسرے لوگ اس سے تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں، استغفار کی کثرت کیجئے، یقیناً لوگوں کو آپ کی زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے، الفاظ سے، انداز سے یا رویوں سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کی شخصیت ہی موجب خیر ہو جاتی ہے، پھر وہ جہاں جہاں چلتا ہے خیر اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے والدین کی فرما برداری اور صلہ رحمی۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو ان بندے کو اللہ سے براہ راست ملاتی ہیں اور گھر میں رزق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ حلال رزق کے حصول کی کوشش اور حرام سے رکنا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ برکت حلال میں ہے اور پاکیزہ مال میں چھپی ہوئی ہے۔ حرام کا تھوڑا بھی آئے گا تو وہ ایسے ہی سارے حلال کے کو بھی خراب کر دیتا ہے، جیسا کہ پاکیزہ برتن چاہیے دودھ ڈالنے کے لیے، اگر برتن ہی گندا ہوگا تو اس میں چاہے دودھ ڈالا جائے یا پانی یا کوئی بھی چیز، وہ اس کو ملاوٹ کے طور پہ خراب کر دے گی۔ لہٰذا حلال کی کوشش کرنا، حلال کا ذریعہ تلاش کرنا، اور یہ دیکھنا، ان عناصر کو دیکھنا کہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ پھر آ جاتا ہے شرکت اور میل جول۔ گھر والوں کی کسی بھی کام میں باہمی شرکت، جیسے اکٹھے کھانا، تقریبات، گھریلو نظام کی مسلسل بہتری کے لیے امور میں حصہ لینا، خیر و برکت سمیٹنے کا باعث ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، گھر والوں کا ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا گھر کی فضا کو خوشگوار بنا دیتا ہے، جبکہ جس گھروں میں گالم گلوچ اور برے الفاظ باہمی الفت اور محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت شامل کرنی ہے تو وہ اس کو اچھے نام سے بلایا کرے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اچھے نام سے پکارنے سے دوسرے بندے کے دل میں آپ کے لیے احترام آتا ہے، اور یہی باہمی احترام ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والا
محسوس کیسے کرتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دوسرے کو محسوس ہی ایسا کرواتے ہیں جس سے ان کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چاہے چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، یا عمر میں آپ سے بہت بڑا ہے، یا ضعیف لوگ ہیں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ خواتین کا آپس میں نرمی سے پیش آنا، یا خاوندوں کا یا مردوں کا گھر کی گھریلو خواتین کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا بھی رزق آنے کا سبب بنتا ہے، برکت آنے کا سبب بنتا ہے، نیکی کے کاموں میں کے کام کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ مرد وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر کا ستون ہے، وہ اپنے گھر کا، وہی ایسا ذریعہ ہے جو رزق کما کے باہر سے لاتا ہے۔ خاتون خانہ تو گھر کے امور انجام دے رہی ہیں۔ آج کل تو الحمدللہ بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری خواتین بھی انڈیپینڈنٹ ہونے لگ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رزق کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ بھی گھر میں بیٹھ کے بہت سارے ایسے معاملات کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کا رزق آ رہا ہے، اور وہ مالی طور پہ، معاشی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم بنا رہی ہیں۔ تو یہی نظام ہے کہ جو بھی یہ معاملہ رکھتا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ رکھے، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کرے، اور یہی رعایت رکھنا سعادت ہے اور جملہ خیر حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے آپس میں۔ شفقت اور آسانی، ایک دوسرے کو آسانی دینا، مہربانی کر دینا، معاف کر دینا، جلدی معاف کر دینا، ایک بات کو لے کے طول نہیں دینا۔ کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے ماتحت ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، یا آپ کے بڑے ہوں، یا آپ کے والدین ہوں، کسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی غلط الفاظ بولا بھی جا سکتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان معاملات میں جو روز مرہ کے ہیں، نرمی برتنا گھر میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور اطمینان اور سکون کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، یہ صرف وہ عمل ہے جو صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی لوگوں کو اس چیز میں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ جو آج کل انزائٹی کے پیشنٹ، ہر دوسرا بندہ انزائٹی میں مبتلا ہونے لگ گیا، اس کی بہت ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہم دوسروں کو خیر دینا چھوڑ چکے ہیں، اور سب سے پہلے انہی کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آج گھر میں برکت کے اسباب کے پیدا کرنے کا آخری جو اہم پوائنٹ آتا ہے، وہ آتا ہے پاکیزہ گفتگو۔ یاد رکھیے، غلیظ اور لغز زبان استعمال کرنے والا بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی گھر میں برکت ڈالنے والے سبب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ آپس میں پاکیزہ گفتگو ہو، مثبت الفاظ کا تبادلہ ہو، اخلاقی اور نفسیاتی تعاون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ سلام کو رواج دیا جائے، مائیں بڑے گھر کے یہ انداز اپنا لیں کہ کوئی بھی گھر سے باہر سے جائے گا تو سلام کر کے جائے، گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اپنے ہی گھر والوں کو بار بار سلام کیا جائے جب بھی باہر سے کوئی آئے یا کوئی باہر جا رہا ہو یہ۔ اور اسی طرح سے جزاک اللہ کہا جائے، شکریہ کے الفاظ ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت کے الفاظ ہیں، یہ محبت بڑھانے کے لیے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، اور جہاں محبت بڑھے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یقیناً فرشتے بہت سا مال لے کے ان گھروں میں خیر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی بہت کم سا رزق بھی، تھوڑی سی چیز بھی سبھی کو پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے گھروں میں، ہمارے اسباب میں خیر ڈال دے، برکت کے معاملات کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔